السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر ہم کھانے پینے کی چیزوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ افطاری کی تیاری الگ ہوتی ہے، کھانے پینے کی، شام کے کھانے کی اور سحری کی تیاری الگ ہوتی ہے، اور ہر وقت ہمارے دسترخوان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن افطاری کی اس تیاری کرنے میں، شام کے کھانے کی تیاری کرنے میں، سحری کی اس تیاری کرنے میں ہمارے گھر کی مستورات کی بڑی قربانیاں ہوتی ہے، اور ہم کو ان کی اس قربانی کی قدر کرنا چاہیے۔ میرا عزیز دوستو، آپ دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سے 3-4 بجے سے یہ بیدار ہو جاتی ہے اور تمام گھر والوں کے لیے یہ سحری کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے بعد تمام گھر والوں کو یہ بیدار کرنے کے لیے آتی ہے، اور ایک بار میں تو ہم بیدار ہوتے نہیں ہیں، یہ بار بار ہمارے چکر لگاتی ہے اور بیدار کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، اور یہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ بیدار ہو جاتی ہے، اور ان بچوں کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، چائے ناشتے کا انتظام کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آرام نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ پھر گھر کے کام کے اندر مصروف ہو جاتی ہے، مشغول ہو جاتی ہے۔ پھر ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام کرتی ہے، یا ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہ 3-3:30 بجے کے لگ بھگ واپس کچن کے اندر افطاری کی تیاری کرنے میں اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ میرا عزیز دوستو، جہاں پر ہم مرد حضرات پنکھوں کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، کولر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور اے سی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پر یہ ہماری گھر کی مستورات چولہے کے سامنے اور کچن کے اندر پسینہ بہا رہی ہوتی ہے، اور گیس کے سامنے 1-1 گھنٹہ کھڑے ہو کر یہ ہمارے لیے افطاری کا اہتمام کرتی ہے، اور افطاری کی تیاریاں کرتی ہے، کھانے کی تیاری کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب کے بعد بھی برتن وغیرہ دھونے میں مصروف رہتی ہے۔ بعض مرد حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر کھانا گرم کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ان برتنوں کو دھوتی ہے، لگ بھگ 11 سے 11:30 بج جاتے ہیں، اور یہ دن بھر بڑی قربانی کے ساتھ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اور ہمارے لیے یہ اتنی چیزوں کا اہتمام کرتی ہے۔ میرا عزیز دوستو، ہم کو ان کی اس قربانی کی قدر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے 3 بجے اٹھ جاتی ہے، دن بھر کچن میں اور گھر کے کام کے اندر لگی رہتی ہے، مصروف رہتی ہے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم کو تو صرف کھانا ہے اور منہ پوچھ کر باہر آ جانا ہے، اتنا ہم کرتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، ہم ان کی اس قربانی کی قدر کریں۔ ہماری مرضی کے خلاف اگر کوئی چیز بن جاتی ہے تو ہم اس پر صبر کریں، اور اسی طریقے سے ہم یہ جو پیار اور محبت کے ساتھ کھانے کی چیزیں بناتی ہیں، ہم ان کی کچھ تعریف بھی کر دیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو خوشی ہو۔ اور کچھ کام ایسے کرنے کے ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں، پھل وغیرہ کاٹ لیں، صبح میں جلدی بیدار ہو جائے تو ہم وہ کام کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ان کی مدد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔